السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ چند لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ احسن اقبال جو ایک تقریر کے اندر بکواس کر رہا ہے کہ جو تیری لبے کے بہادر بنے ہوئے ہیں اب وہ نعرہ لگا کر دکھائیں، تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی طرح جو داتا دربار کے اوپر جو گزشتہ دنوں میں داتا صاحب کا عرس مبارک تھا تو وہاں ملنگوں نے کس طرح نعرہ لگائے وہ بھی ہم آپ کے سامنے ان کی ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ وہیں داتا صاحب کے دربار کے اوپر ہی ملنگوں نے اور ٹی ایل پی کے کارکنان نے بابا جی کا نعرہ بھی لگا کر بتلا دیا ہے کہ ہم اب بھی موجود ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی بازیابی کیس کے حوالے سے جو آج ان کی سماعت تھی اس پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ جو بلوچستان کے جو وزیر ہیں مفتی وزیر احمد رضوی صاحب جو رکن شورا ہیں ٹی ایل پی کے، ان کا جو تحریری بیان آیا وہ بھی ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اور ایک اور اپڈیٹ جو 5 اگست کو پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا پشاور کے اندر، تو سہیل افریدی صاحب نے جو ٹی ایل پی کے حوالے سے بات کی ہے، ثانیہ مرتکی کے حوالے سے بات کی ہے، ہم اس کی بھی اپڈیٹ آپ کو دیں گے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور تحریک لبیک پاکستان کی ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں احسن اقبال جو کہ نون لیگ کے ایک رکن ہیں، وہ ایک تقریر میں فرما رہے ہیں جی کہ تحریک لبیک والے جو بہادر بنے ہوئے ہیں اب نعرہ لگا کر دکھائیں۔ سب سے پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیں احسن اقبال کی، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹی ایل پی کے شیر بنے ہوئے ہیں، جائیں جا کے اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ نعرہ لگائیں یا رسول اللہ کا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ دیکھا یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ تم اتنے بہادر بنے ہوئے ہو تو اب نعرہ لگا کر دکھاؤ۔ تو میں اس بغیرت کو جو اقتدار کے نشے میں آ کر جس نے اتنی ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا ٹی ایل پی کے کارکنان کو اور ان کا قائدین کو، تو میں آپ کے سامنے داتا دربار کی نگری اور داتا دربار کے عرس کے موقع پر جو ملنگوں نے اور ٹی ایل پی کے کارکنان نے جو نعرے لگائے ہیں وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، پھر آپ کو بتلاتا ہوں میں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح یہ ملنگوں نے اور ٹی ایل پی کے کارکنان نے تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں محبت رکھنے والے ہیں جو اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لا کر یہ بتا دیا ہے کہ تم جو مرضی کر لو، چاہے وہ ثانیہ مرتکی ہو، چاہے وہ یتیم خانہ چوک ہو، چاہے وہ مسجد رحمت للعالمین ہو، چاہے وہ فیض آباد ہو، جتنا مرضی تم ظلم کر لو، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کارکنان کو تم شہید کر لو، ہمارے قائدین کو تم غیر آئینی اور جبری گمشدگی کر لو اور ناجائز قیدیں کر لو، تم جو مرضی کر لو، لیکن یہ نعرہ اب لگنا ہے، ہر جگہ لگنا ہے۔ یہ نعرہ چاہے داتا دربار کی نگری ہو، چاہے وہ یتیم خانہ چوک ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو یا ڈی چوک ہو، چاہے وہ مسجد رحمت للعالمین ہو، اب یہ نعرہ اب تو لگنا ہی لگنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تم ہم سے نہیں چھین سکتے اور نہ ہی تم ہم سے ہمارا نظریہ چھین سکتے ہو، ہم سے ہماری تحریک چھین لو، ہم سے ہمارے امیر محترم اور ہمارے رکن شورا جتنی بھی ہمارے قائدین وہ چھین لو، لیکن یہ نعرہ اب ہم نے لگانا ہے اور ہر صورت میں لگانا ہے۔ تم جو چاہو کر لو، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن حضور کی ناموس کے اوپر جو کوئی بات کرے گا ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو احسن اقبال کہہ رہا ہے کہ تم اتنے بہادر بنے ہو تو اب نعرہ لگا کر دکھاؤ۔ تو ناظرین، نعرہ تو ملنگوں نے لگایا ہی، ساتھ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نعرہ لگا دیا۔ اب یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، یہ دیکھیں کہ ایک ملنگ کس طرح بابا جی کا نعرہ لگا رہا ہے کہ آج بھی ساڑھے بابا جی دی کیا بات۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوں کہ کس طرح وہ نوجوان بابا جی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ میرے بابا جی
دی کیا بات اج بھی میرے بابا جی دی کیا بات من سب نبیاں من سب نبیاں من سب نبی. تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ ملانگ کس طرح بابا جی کا نعرہ لگا رہا ہے کہ اج بھی ساڑھے بابا جی دی کیا بات. تو انشاءاللہ یہ نعرہ اب لگے گا، قیامت تک لگے گا، قبر میں بھی لگے گا، حشر میں بھی لگے گا یہ نعرہ. اب تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی اس نعرے سے. اور کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بہت جلد تیری لبیک دوبارہ اٹھ کے آئے گی اور اس طرح آئے گی کہ دشمن دیکھ کے حیران رہ جائے گا. تو جی ناظرین، اب دوسری اپڈیٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امیر محترم کی کیس کے حوالے سے، بازیابی کیس کے حوالے سے، ان کی دو جبری اور غیر آئینی گمشدگی کے حوالے سے، انس بھائی کی اور اسعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے. تو جی ناظرین، آج 6 اگست تھی اور آج ان کے کیس کی سماعت تھی، اور سماعت کرنے والے جو جج صاحب تھے ان کا نام تھا چیف جسٹس صادق محمود خرم. اپنے سے پہلے یعنی ان کا نام تھا جسٹس صادق محمود خرم. انہوں نے سماعت کرنی تھی امیر محترم کے کیس کی اور انس بھائی کی کیس کی، لیکن انہوں نے یہ سماعت غالباً سنی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی 56 یعنی جو 56 تھانے ہیں جو ان کو فریق بنا لیا ہے اور اگلی پیشی دے دی ہے 13 اگست کی. اب یہ دیکھنا ہے کہ 13 اگست کو کیا سماعت ہوگی، اور جو 56 تھانے انہوں نے شامل کیے ہیں، فریق بنائے ہیں، کہ ان سے وہ جو اپڈیٹ لیں گے کہ کیا کیا ہوا تھا اکتوبر کے اندر، وہ ساری ڈیٹیل لے کر پھر فیصلہ کریں گے کہ امیر محترم کہاں ہیں اس وقت، کدھر ہیں، کیا ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہیں یا حکومت کی کسٹڈی میں ہیں. یہ تو اب 13 اگست کو پتہ چلے گا اگر جسٹس صاحب نے یہ کیس سنا تو. یہ لیٹسٹ نیوز ہمارے پاس آئی تھی. اور بلوچستان کے جو مفتی وزیر احمد رضوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی، ان کا بیان بھی ہمارے پاس آیا ہے، تحریری بیان آیا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں جی کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جسٹس صادق محمود خرم اپنے سے پہلے کیس سننے والے ججز کی غیر پیشہ ورانہ روایات برقرار رکھنے کے بجائے آئین و قانون کے تحت انصاف کے تقاضے پورے کریں گے. یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم جو اقتدار میں اس وقت اقتدار کے نشے میں ہیں ان کو بھی متنبہ کرتے ہیں کہ اپنی غیر آئینی اقدامات سے باز آ جائیں، جلد از جلد ہمارے قاہدین کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. یہ جی رکن شورا مفتی وزیر احمد رضوی صاحب، آپ نے بھی یہ اظہار فرمایا، میرے محترم کو اور انس بھائی کو عدالت اندر پیش کیا جائے اور ان کی کیس کی سماعت کی جائے. جی ناظرین، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دیتا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تحریک انصاف کا جو جلسہ تھا، پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا پشاور کے اندر، اس پہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی صاحب، ان کی میں اپڈیٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جلسے کے اندر کہا ہے جی کہ ہم 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، یعنی اگلے مہینے کی تاریخ 27 ستمبر کو وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس تقریر کے دوران انہوں نے ٹی ایل پی کے رکن شورا اور قائدین کی اور مریدکے کے اندر جو ظلم ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ انہوں نے فرمایا جی کہ مریدکے میں ہمارے ٹی ایل پی کے جو دوست ہیں ان کو جو شہید کیا گیا ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں، اس ثانیہ مریدکے کے اندر جو حکومت نے ظلم کیا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو ہم دل کے تھا گہرائیوں سے سہیل افریدی صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے جلسے کے اندر، اتنے بڑے مجمع کے اندر ہمارا ذکر کیا، ٹی ایل پی کا ذکر کیا، اور اس مشکل گھڑی کے اندر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری آواز بنے. میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ. نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.